شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینے سے
مطلب یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی جتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اتنی ہزار مہینوں میں نازل نہیں ہوتی۔ اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اس رات کو اللہ کی بندگی میں بسر کرتا ہے اسے اللہ اتنا اجر عطا فرماتا ہے جو شب قدر کے علاوہ ہزار راتوں میں بندگی کرنے والے کو نہیں ملتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے، اور حضور رحمت للعالمین کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ سامعین محترم، آج کی اس گفتگو میں کیونکہ یہ قرآن مجید کے حوالے سے ہے، میں جو گزارشات کرنا چاہتا ہوں ان کا عنوان ہے قرآن کتاب ذکر۔ ہم نے صرف 3 چیزوں کو سمجھنا ہے کہ قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے، ذکر کیا ہے، اور قرآن کتاب ذکر کیسے ہے۔ ان چیزوں پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ لفظ قرآن پہ غور کیجئے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ نام کیوں رکھا گیا اس کتاب کا۔ الفاظ جو ہوتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کسی دوسرے لفظ سے نکلتے ہیں، یہ بالکل بنیادی بات ہے، بالکل پہلی کلاس میں جو بچے پڑھتے ہیں نا گرامر، وہ اس بات کو وہ بھی سمجھتے ہیں۔ بعض لفظ کسی لفظ سے نکلتے ہیں، مثلا ایک لفظ ہے ناصر، تو ناصر کس سے نکلا ہے؟ نصارہ سے، کہ نصارہ ماضی ہے، ناصر اس سے اس میں فاعل ہے۔ منصور یہ بھی نصارہ سے نکلا ہے۔ اسی طریقے سے نصرت یہ بھی نصارہ سے نکلا ہے۔ ایک قسم یہ ہے الفاظ کی، اور دوسری قسم وہ ہے جو کسی لفظ سے نکلتے نہیں ہیں، جیسے قلم۔ اب کتاب تو کتابہ سے نکلا ہے، قلم کس سے نہیں نکلا؟ اس طریقے سے میز یہ کسی سے نہیں نکلا۔ جو لفظ کسی لفظ سے نہ نکلے اس کو جامد کہتے ہیں۔ جامد، یہ لفظ جامد ہے، یعنی اس کا کوئی مادہ نہیں ہے۔ ہر لفظ کا ایک مادہ اصلیہ ہوتا ہے، یہ ایک عربی وسعت کا آپ اندازہ لگائیں۔ ہر لفظ کا ایک مادہ اصلیہ۔ مادہ اصلیہ کیا ہے؟ کہ ایک لفظ جس بھی شیپ میں چلا جائے وہ مادہ اصلیہ اس میں موجود رہتا ہے۔ مثلا میں نے نصارہ کی مثال دی، یہ مادہ ہے اس کا۔ اب ینصرو، ینصران، ینصرونا، تنصرو، ینصرو، انصر، ناصر، منصور، مناصرت، نصرت، جہاں بھی آپ چلے جائیں نون، صاد اور رے اس میں باقی رہے گا۔ کسی بھی کلمہ کے وہ الفاظ جو ہر حال میں اس میں باقی رہتے ہیں اسے اس کا مادہ اصلیہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر مادہ اصلیہ جو ہوتا ہے یہ معنوی طور پر بھی کسی نہ کسی حیت میں ضرور پایا جاتا ہے، لفظ کسی بھی حالت میں چلا جائے۔ مثلا ایک لفظ ہے جن، جیم اور نون، اس میں چھپنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، مخفی ہونا، جن مخفی ہونا۔ اب اس لفظ کو آپ کسی بھی شیپ میں لے جائیں، آپ نے کہا جنون، تو چھپنے کا مفہوم موجود ہے کہ عقل مخفی ہو گئی ہے۔ آپ نے کہا جنین، تو چھپنے کا مفہوم موجود ہے کہ دیوار نے باغ کو چھپا دیا ہے۔ جنا، جنا، جس باغ کو دیوار میں چھپا دیا جائے اس کو جنا کہتے ہیں۔ جنین وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں چھپا ہوا ہوتا ہے، جنین۔ جن
وہ مخلوق جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، یعنی آپ جیم اور نون کے مادے کو یہاں بھی لے جائیں اس میں چھپنے کا مفہوم پایا جائے گا۔ مادہ اصلیہ اس میں لفظوں میں بھی باقی رہے گا اور اس میں معنوی طور پر بھی باقی رہے گا۔ اب آ جائیے فرا اور کئی دیگر جو علماء ہیں، علماء نحو، ان کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا کوئی مادہ اصلیہ نہیں ہے، لفظ کی بات کر رہا ہوں، لفظ قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ جس طرح تورات ایک علم ہے، یہ تورات کا لفظ کس لفظ سے نہیں نکلا، انجیل کا لفظ کسی لفظ سے نہیں نکلا، علم ہے۔ اسی طریقے سے قرآن بھی ایک علم ہے اور یہ کسی لفظ سے نہیں نکلا، ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ لفظ مشتق ہے اور یہ کسی لفظ سے نکلا ہے، یہ جمہور کا قول ہے۔ اب نکلا کس سے، اس میں پھر آگے دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ یہ لفظ قراء سے نکلا ہے، قراء، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لفظ قرانا سے نکلا ہے، قرانا، قراء اور قرانا، یہ لفظ قرآن کے مادہ ہیں، مادہ اصلیہ ہے۔ اب آپ آ جائیں، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جو لفظ مشتق ہوتا ہے وہ جس بھی حالت میں چلا جائے مادے کا مفہوم اس میں باقی رہتا ہے۔ اب جو قراء ہے، قراء کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، پڑھنا۔ اگر لفظ قرآن کو، قراء کے دو مطلب ہیں، دوسرا میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اس کا مطلب ہے پڑھنا، قرأ یقرأ قراءۃ، یہ لفظ قرأت نہیں ہوتا، قراءت ہوتا ہے، مصدر ہے، قرأ یقرأ قراءۃ۔ قرأ کا معنی ہے پڑھنا، قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو، ہمارے عرف میں تو قاری قرآن کو اچھے لفظوں میں پڑھنے والے کو کہتے ہیں نا، ایکچولی یہ مطلق پڑھنے والا جو ریڈر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قاری، کہتے ہیں جی قارئین پر یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے، قارئین کو بڑی مشکل محسوس ہوتی ہے، تو قارئین سے مراد ہے کوئی بھی بندہ جو پڑھ رہا ہے۔ اگر لفظ قرآن کا مادہ اصلیہ قراء بمعنی پڑھنا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جسے اتنا پڑھا جائے گا جتنا اور کسی کتاب کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اور یہ نام اللہ نے خود رکھا ہے، بل ہوا قرآن مجید، یہ عظمت والا قرآن۔ قراء کا معنی ہے پڑھنا، اس میں ایک اس کا اجازی پہلو ہے، اجازی پہلو کہ جتنا اس کتاب کو پڑھا جائے گا اتنا اور کسی کتاب کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اور حق یہ ہے کہ جو بندے، ہم ایسے بندے بہت سے پائے جاتے ہیں جو ناخواندہ ہوتے ہیں، انہوں نے نہیں پڑھا ہوتا، پہلی جماعت میں ایک دن اسکول نہیں گئے، لیکن وہ قرآن کو پڑھتے بھی ہیں اور قرآن کو حفظ بھی کر لیتے ہیں۔ اور پھر مطلب یہ ہے کہ کتابیں بڑی پڑھی جائیں گی لیکن جو بات، جو شان اس کتاب کو پڑھنے کی ہوگی وہ اسی کی ہوگی، اس کے پڑھنے کا مرتبہ اور مقام ہی منفرد ہوگا۔ اب دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کیا ہے، غالباً جمعے پر کیا ہے جا کہ آج کل ایک سوچ پھیلائی جا رہی ہے جن لوگوں کا کام ہی لوگوں میں شک پیدا کرنا ہے، اور جی فلاں عبادت کوئی چیز نہیں ہے، فلاں عبادت کوئی چیز نہیں ہے، لوگوں میں شک پیدا، ان کا کام ہی لوگوں میں شک پیدا کرنا ہے۔ اللہ ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور میں بالخصوص ینگ جنریشن سے کہوں گا جو ان سے متاثر ہو جاتے ہیں
کہ خدا کے بندوں کبھی سوچ لیا کرو کہ جو بات اکابرین امت نے نہیں کہی وہ آج کل کے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جنہیں عربی کی الف بے بھی نہیں آتی، جن کی اصل کتابوں تک رسائی ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن مجید کو اگر بغیر سمجھنے کے پڑھا جائے، ایک صاحب کہتے ہیں ایسے ہے جیسے ایک حکیم نے نسخہ لکھ دیا، بندہ اس نسخے پر عمل تو نہ کرے، نسخے کو پڑھتا رہے صبح و شام، تو اس کو فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا نا۔ اس طرح اگر قرآن کو بغیر سمجھنے کے پڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک نے کہا، کیا میں اسے کہوں کہ بغیر سمجھنے کے قرآن پڑھنا ایسا ہے جیسے جاپانی زبان میں کسی کو استغفر اللہ گالیاں دینا۔ یہ گمراہی ہے جو پھیلائی جا رہی۔ قرآن کریم اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جسے اگر بغیر سمجھنے کے بھی پڑھا جائے تو شریعت میں اس کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو اجر اور دل کا کیف عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان قرآن پاک۔ سامعین محترم، دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب سے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن کی تلاوت سنوں۔ کس نے؟ جس پر قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس ذات پر قرآن نازل ہوا اور جو چلتا پھرتا قرآن ہے، جو صاحب قرآن ہے، وہ اپنے ایک غلام حضرت ابی ابن کعب سے فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا میں تم سے قرآن سنوں۔ حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے۔ فرمایا ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ میرے بھائی، قرآن کو پڑھنا بذات خود عبادت ہے، اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب ایک بندہ درد اور سوز کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے غور سے، حدیث پاک کے الفاظ کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کان لگا کے سنتا ہے جیسے اور کسی چیز پہ کان نہیں لگاتا، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اور یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب، یہ رسول تم پر قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور تمہیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ تلاوت الگ منصب ہے، تعلیم کتاب الگ منصب ہے۔ تو یہ جو قرات ہے نا، قرات، اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو نا، اسے اگر بغیر سمجھنے کے پڑھیں تو بندے کو فائدہ نہیں ہوتا، بندہ پڑھ کے پڑھ ہی نہیں سکتا، بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ لیکن قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جسے اگر بغیر سمجھنے کے بھی پڑھا جائے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نعمت قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنی ساری کاوشیں اس پر لگا دے، قرآن کو سمجھے کہ میرا خدا مجھے کیا کہتا ہے۔ ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، قرآن اس کے لیے ذکر ہے جو اپنی سماعتیں مرکوز کر دیتا ہے قرآن مجید پر اور پوری توجہ سے اس میں غور کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی بندے نے قرآن کو نہیں سمجھا، اسے عربی کی الف بے نہیں آتی،
وہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو میرا خدا اسے بغیر پڑھنے کے اجر بھی عطا کرتا ہے، ایمان کا نور بھی عطا کرتا ہے، ایمان کا نور بھی عطا کرتا ہے۔ تو اگر قرآن کو قرات سے مانا جائے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے کا منظر ہی الگ ہے، جس کے پڑھنے کی شان ہی الگ ہے، اور جسے اتنا پڑھا جائے گا جتنا دنیا کی کسی کتاب کو نہیں پڑھا گیا۔ قرآن کو اپنوں نے بھی پڑھا، قرآن کو غیروں نے بھی پڑھا، بلکہ جو مستشرقین ہیں نا، مستشرقین، آپ یقین جانیے وہ بہت زیادہ اس پہ، اگرچہ ان کی نیت مختلف ہوتی ہے، وہ قرآن پہ اعتراض کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے وہ بھی ہیں۔ وہ شاہ نصیر الدین گولڑوی نے کہا تھا کہ کوئی رحمت سمجھتا ہے، کوئی زحمت سمجھتا ہے، حسینوں پر زمانے کی نظر یوں بھی ہے اور یوں بھی۔ کوئی قرآن سے فیض پانے کے لیے پڑھتا ہے، کوئی اور نیت سے پڑھتا ہے، لیکن پڑھتا ضرور ہے، کیونکہ میرے رب نے اس کا نام قرآن رکھا ہے، پڑھی جانے والی کتاب، یہ پڑھی جاتی ہے۔ سامعین محترم، اس کا دوسرا مادہ ہے، یعنی قرأ کا دوسرا معنی ہے جمع کرنا۔ پہلا تھا قرأ بمعنی پڑھنا، دوسرا ہے قرأ جمع کرنا، جمع ہونا۔ جیسے قرأ الماء فی الحوض، پانی حوض میں جمع ہو گیا۔ اگر اس معنی میں لیا جائے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانی فلاح کا پورا سامان جمع کر دیا ہے۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تمام علوم کو جمع کر دیا اور انسانی فلاح کا پورا سامان قرآن مجید میں جمع کر دیا۔ فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے مگر اس کا ذکر ہم نے اس روشن کتاب میں کر دیا ہے، کر دیا ہے۔ سامعین محترم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد کے لیے اٹھتے تو حضرت ابن عباس پانی کا کوزہ بھر کے وضو کرنے کے لیے پیش کرتے۔ دشت طیبہ میں تیرے ناکے کے پیچھے پیچھے دجیاں جیب و گریباں کی اڑاتے جاتے، انہیں یہ سعادت ملی۔ ان کے لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم علمہ التاویل، مالک میرے اس غلام کو قرآن کا علم عطا فرما دے۔ تعویل کا جو لفظ ہے نا، اس پر بھی اگر کبھی موقع ملا تو میں بولوں گا۔ تعویل بہت ایک وسیع المعنی ٹاپک ہے قرآنی علوم میں، لیکن تعویل کا لفظ کبھی کبھی تفسیر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جو تبری ہے نا، تبری، وہ جب تفسیر کرتے ہیں تو تعویل و ہذہ الآیہ کیا کیا گیا، آیت کی تفسیر شروع کر دیتے ہیں کہ پروردگار عالم ابن عباس کو قرآن کا ایک تفسیر کا علم دے دے، تفسیر سکھا دے۔ اور ابن عباس فرماتے تھے لو دالت اکال و بعیری لوجدتہ فی القرآن، کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کر لوں گا۔ سامعین محترم، یہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سب انسانی فلاح کا پورا سامان جو ہے وہ اکٹھا کر دیا ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے، وہ کتاب جو جمع کرنے والی ہے۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک مقدمہ آیا اور حضرت علی رضی اللہ، دیکھیں
جس بھی صحابی کو آپ دیکھیں نا کہ ہر صحابی کی اپنی اپنی شان ہے، میرے پاک نبی کا ہر غلام اپنی ایک شان رکھتا ہے، اپنی ایک شان، اپنا ایک مرتبہ، اپنا ایک مقام. لیکن یہاں آپ کو نظر آئے کہ کوئی چیز بڑی انفرادی طور پر پائی جاتی ہے، اس کے پیچھے میرے مصطفیٰ کریم کی کوئی خاص دعا ہوتی ہے، کوئی خاص فیض ہوتا ہے سرکار کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی، 5374 احادیث کے راوی، سب سے زیادہ احادیث روایت کی. ہوا کیا تھا؟ کہتے ہیں لوگ اپنے کاروبار پہ نکل جاتے اور میں مسکین آدمی تھا، میں سرکار کے پاس بیٹھا رہتا، سرکار کی باتیں سنتا رہتا. وس دے ہاسے توس دے نہ سے، تیری جھوک دے آسے پاسے. وس دے ہاسے توس دے نہ سے، تیری جھوک دے آسے پاسے. سن دے ہاسے مٹھیاں گالی، یار سنیں دا ہاسے. میں سرکار کی باتیں سنتا رہتا. کہتے ہیں ایک دن میں نے سرکار سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے فرامین یاد کرتا ہوں، مجھے بھول جاتے ہیں، حافظہ مضبوط نہیں ہے. کہتے ہیں سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا دو. کہتے ہیں میں نے چادر بچھا دی. سرکار نے دعا مانگی، فرمایا چادر کو اپنے سینے پر مر لو. کہتے ہیں میں نے چادر کو اپنے سینے پر مرا، پھر میرے رب نے مجھے وہ یادداشت عطا فرما دی، مجھے کبھی سرکار کا کوئی فرمان نہیں بھولا. یہ کوئی خاص فیض ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے بڑے منفرد ہیں، ان کی عظمت کے سارے پہلو بڑے منفرد ہیں، فیصلے بڑے منفرد ہیں. وجہ کیا تھی؟ جب سرکار نے انہیں یمن کا قاضی بنا کے بھیجا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے فیصلے کروں گا، بڑے بڑے مشکل مقدمے آ جاتے ہیں. کہتے ہیں سرکار نے میرے لیے دعا فرمائی، اس کے بعد مجھے کسی مقدمے کا کوئی فیصلہ کرنے میں کبھی کوئی ہچکچاہٹ محسوس ہی نہیں ہوئی. ان کے پاس ایک مقدمہ آیا، 2 عورتوں نے بچے جنے تھے، ایک کا بیٹا تھا، ایک کی بیٹی تھی، اور دونوں دعوے دار تھیں کہ بیٹا میرا ہے. اتفاق ایسا ہوا کہ کہیں تنہائی میں یا جنگل میں بچے جن دیے، پاس کوئی تھا نہیں. دونوں نے کہا یہ بیٹا میرا ہے. جب دونوں ہوش میں آئیں تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ آیا. بڑا عجیب سا، اس وقت وہ یہ ڈی این اے ٹیسٹ کا تو دور نہیں تھا، بڑا عجیب سا مقدمہ تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں برابر مقدار میں اپنا شیر ایک الگ الگ برتن میں نکال کے لاؤ. وہ لے آئی نکال کے، آپ نے ان کو اٹھایا، دیکھا. آپ نے فرمایا بیٹا اس کا ہے اور بیٹی اس کی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا؟ فرمایا میں نے یہ فیصلہ اللہ کی کتاب سے کیا ہے. کہا اللہ کی کتاب میں کہاں لکھا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے اس کی بیٹی ہے؟ فرمایا سنو، میرا خدا فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ نے میراث میں مرد کا حصہ عورت سے دگنا رکھا ہے. اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا، اللہ ماں کی چھاتی میں جو دودھ بیٹے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ بھاری ہوتا ہے، جو بیٹی کے لیے پیدا کرتا ہے وہ ہلکا ہوتا ہے. یہ ہے قرأ، جمع ہونا. قرآن میں اللہ نے جو منکرین حدیث ہے نا، قرآن مجید کے بارے میں فرمایا گیا نا کہ ہم نے کتاب مفصل کو نازل کیا، کتاب مفصلہ. وہ کہتے ہیں جب کتاب ہی مفصل ہے تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں نا، وہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. جب کتاب ہی مفصل ہے تو پھر حدیث کی کیا ضرورت؟ اگر یہی بات ہے، بڑی سمپل ہی بات، ہمیں بتا دو بھی جو زور کے 4 فرض کہاں لکھا ہے قرآن میں. او بھائی قرآن مفصل ہے لیکن تیرے میرے لیے نہیں، اس ذات کے لیے جسے اللہ نے قرآن سکھایا. الرحمن علم القرآن. میں آپ سے کہوں یہ عموم خصوص مطلق ہے.
یہ عموم خصوص من وجہ ہے. اب جو بندہ منطق نہیں جانتا وہ کیا جانے عموم خصوص کیا ہے, لیکن جو جانتا ہے اس کے لیے یہ کلام مفصل ہے. تو جس کو اللہ نے قرآن خود سکھا دیا اس کے لیے سب کچھ ہے, اور اللہ کی مراد کیا ہے وہ صاحب قرآن نے خود بیان کر دیا, وہی حدیث ہے, وہی سنت ہے. سامعین محترم, یہ ہو گیا قرأ بمانا جمع کرنا. اب آ جائیں اس کا دوسرا جو مادہ اصلیہ ہے وہ ہے قرأنا. قرأنا, قرأنا کا معنی ہوتا ہے متصل ہونا, مل جانا. اس میں قلب ہے, قلب. قرأنا متصل ہونا, مل جانا. اگر قرأنا سے قرآن کو مانا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو بندے کا ٹوٹا ہوا رشتہ اپنے رب سے ملا دیتی ہے. اللہ بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے. یہ کتاب جسے اللہ نے قرآن کہا ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں نا کہ میں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا, اللہ کا دیدار ہوا. امام احمد بن حنبل کو خواب میں ملا علی قاری نے الفقہ الاکبر کی شرح میں لکھا ہے. تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ پروردگار کون سی چیز بندے کو تیرا قرب دیتی ہے, کس چیز سے بندے کو تیرا قرب ملتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت. عرض کی مولا سمجھ کے پڑھا جائے یا ویسے ہی؟ فرمایا جیسے بھی پڑھا جائے میرا قرب مل جاتا ہے. یہ قرآن وہ کتاب ہے جو بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے. اور پھر دو باتیں کہی قرآن مجید نے. ایک مقام پر کہا ھدی للمتقین, متقین کے لیے ہدایت ہے. اور دوسرے مقام پر کہا ھدی للعالمین, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. ھدی للناس ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے, ان میں کوئی تضاد نہیں ہے. ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہے اراۃ الطریق. اراۃ الطریق, آپ ذرا تھوڑا سا جاگ کے بیٹھیں, وہ کچھ لوگوں کو نیند آ رہی ہے اصل میں. ایک ہے اراۃ الطریق, راستہ دکھا دینا. ایک ہے ایصال الی المطلوب, منزل مقصود پہ پہنچا دینا. ہدایت کی ھدی للمتقین اور ھدی للناس ہدایت ہے نا. ہدایت کی دو قسمیں, ان آیات میں تضاد نہیں ہے. ہدایت کی دو قسمیں ہیں, ایک اراۃ الطریق, راستہ دکھا دینا. کہ بندے نے پوچھا کہ بھائی صدر کدھر ہے, صدر بازار کدھر ہے؟ آپ نے بتا دیا ادھر سے ایسے جانا, ادھر سے ایسے مڑنا, آگے صدر آ جانا. یہ اراۃ الطریق ہے. ایک یہ ہے پوچھا, کسی مسافر نے پوچھا یار صدر جانا ہے سمجھ نہیں آتی, تو کہتا یار بیٹھ جا میرے پاس, میں تجھے پہنچا دیتا ہوں. وہاں پہنچا دیا. یہ ہے ایصال الی المطلوب. تو قرآن مجید جو ہے نا یہ تمام لوگوں کے لیے اراۃ الطریق ہے, سب کو راستہ دکھاتا ہے کہ اللہ کے پاس کیسے جانا ہے. اور جو صاحب تقویٰ ہو جائیں ان کے لیے ایصال الی المطلوب ہے کہ قرآن ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں بارگاہ الہی میں پہنچا دیتا ہے. قرآن قرآنا, متصل ہونا, بندے کو اللہ سے ملا دینے والی کتاب. سامعین محترم, قرآنا کے ایک اور بھی مطلب ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا ہر جملہ دوسرے جملے سے متصل ہے, ہر سورت دوسری سورت سے متصل ہے, ہر کلمہ دوسرے کلمہ سے متصل ہے. دیکھیے دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو ایک علم پہ بحث کرے گی, دوسرے پہ نہیں کرے گی. مجھے ایک ہمارے سابقہ پرنسپل صاحب تھے, اینٹی تصوف سوچ سے ان کا تعلق تھا. مجھے کہنے لگے کہ چشتی صاحب
یہ تصوف میں جہاد کے احکام نہیں ملتے. تصوف میں جس صاحب مطالعہ تھا وہ تصوف میں جہاد کے احکام نہیں ملتے. میں نے کہا سر معاف کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ مجھے کیمسٹری کی کتاب میں قائد اعظم کے 14 نکات نہیں ملتے. میں نے کہا یار ایک ٹاپک ہوتا ہے نا کتاب کا، ایک موضوع ہے اس کا. ایک کتاب ایک علم پر ہی بحث کرے گی نا. یہ دنیا کی کتابیں ہیں، لیکن قرآن مجید دنیا کے تمام علوم پہ بحث کرتا ہے، انسانیت کے سارے دکھ دور کر دیتا ہے، لیکن ربط نہیں ٹوٹتا. کلام میں انقطاع پیدا نہیں ہوتا. علوم القرآن میں یہ ایک خاص ٹاپک ہے جس کو علم المناسبہ کہا جاتا ہے. تو قرآن وہ کتاب ہے، یہ مستشرقین نے کہا تھا، اور پھر باطنیہ نے کہا، روافض نے بھی کہا کہ قرآن تو صحابہ نے ویسے ہی اکٹھا کر دیا تھا، اس میں کوئی ربط تو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے اگر قرآن کو کتاب مربوط مانا جائے تو ان کا ایک عقیدہ بھی قرآن سے ثابت نہیں ہو سکتا. ایک عقیدہ بھی قرآن سے ثابت نہیں، کچھ نہیں رہے گا ان کے پلے. آپ کسی چیز کو دیکھ لیں، جب اس کو نظم سے کاٹیں گے پھر وہ جو چاہے گا کہتے رہیں گے الم نشرح لک صدرک، الم نشر کیا کرو صدر بازار میں، پھر کہتے رہو. جب اس کا تم چھوڑ دو گے، نظم کو چھوڑ دو گے، پھر آزاد ہو جاؤ گے. میرے بھائی قرآن کتاب مربوط ہے، کتاب مربوط. اگر ایسے ہی تھا تو جب بھی قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی تو سرکار فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں مقام پر لکھو، تو پھر آپ ویسے ہی لکھ دیتے. پھر یہ کیا تھا کہ فلاں صورت میں فلاں مقام پر رکھو. دیکھیں قرآن مجید کی دو ترتیبیں ہیں. ایک ترتیب نزولی ہے، نازل ہوا اقرا بسم ربک اللہ، سب سے پہلے نازل ہوئی، پھر سورہ مزمل کیا جاتا ہے، پھر مدثر کیا جاتا ہے. ایک ترتیب توقیفی ہے جس ترتیب سے اب ہمارے پاس ہے. اگر ترتیب تھی نہیں تو پھر ترتیب نزولی سے لکھ دیا جاتا نا جناب. کیا ضرورت تھی اس کی ترتیب دینے کی؟ یہ بات نہیں ہے. یہ لوگوں نے قرآنی علوم سے دور کرنے کے لیے یہ ڈکونسلا کیا تھا. یار دیکھیں نا، میں قرآن پہ بول رہا ہوں، اب ایک بندہ بولتا ہوا 2 جملے قرآن پہ بول دے، 2 معراج کے بول دے، 2 ہجرت کے بول دے، 2 کربلا کے بول دے. اب کیا کہیں گے اس کی تقریر کے بارے میں جناب؟ اگر بندے کی کلام میں ربط نہ ہو، آپ بندے کو پاگل سمجھتے ہیں اور رب کے کلام کو غیر مربوط کہتے ہو. اللہ کے عذاب سے تمہیں خوف نہیں آتا یہ بات کرتے ہوئے؟ قرآن اللہ کی وہ کتاب، اور امام راضی کہتے ہیں قرآنی اسرار و علوم اس کے ربط میں مخفی ہیں. تو یہ ہے کرانا، متصل کر دینا، یہ جو بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے. اس کی آیات، کلمات، جملے، صورتیں آپس میں مربوط ہیں. یہ ہو گیا قرآن. دوسری چیز ہے کتاب. اچھا یہ تو ہوگی اس کی لفظی توضیح قرآن کی. اب آ جائیں اس کی اصطلاحی تعریف پر. اصل اعتبار جو ہے نا وہ اصطلاح کا ہوتا ہے کہ کسی تہذیب میں یا کسی مکتبہ فکر میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. مثلا صلاۃ کا لفظ ہے، صلاۃ کا معنی لغت میں کہیں بھی نماز نہیں ہے، لیکن اہل اسلام نے اسے نماز کے معنی میں استعمال کیا، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس کا یہی معنی بتایا جس کو ہم نماز کہتے ہیں. صلاۃ کوئی بھی لفظ ہے تو قرآن کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ قرآن کہتے کسے؟ پہلی بات یہ ہے قرآن اللہ کا کلام ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام روٹین میں بات کرتے تھے تو حدیث بنتی تھی، جب وجد میں بولتے تھے تو قرآن بنتا تھا، بکواس کرتا ہے، کفر بکتا ہے. کوئی تعویل نہیں مانی جائے گی. قرآن مجید میں کہا گیا انہ لقول رسول کریم،
یہ بڑے مکرم رسول کا کلام ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جبریل کا کلام ہے۔ بھائی مانا کہ جبریل لے کے آیا ہے، سرکار اس کو آگے پہنچاتے ہیں، اس معنی میں قرآن اللہ کا کلام ہے، تنزیل من رب العالمین، نص قطعی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کوئی بھی وہ تعویل کرے، جیسے یہ باطنیہ کرتے رہتے ہیں، یہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کیا کیا کفر اور گمراہیاں آ گئی۔ آپ یقین جانیں جن باطل نظریات کو دفن کر دیا گیا تھا ان کو پھر زندہ کر دیا ہے سوشل میڈیا نے، اور یہ ایک پلاننگ ہے، پلاننگ۔ تو کوئی تعویل نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ایک بات، اللہ کا کلام تو تورات بھی ہے، اللہ کا کلام تو انجیل بھی ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے قرآن کی تعریف میں؟ القرآن کلام اللہ المنزل علی الرسول، قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل ہوا۔ دیکھیں وہی جو ہے نا وہ پیغمبر کے انر کی بات نہیں ہوتی، وہی کوئی پیغمبر کی اپنی کیفیت نہیں ہوتی۔ یہ بات فلاسفہ نے یہ کہا تھا، کفر ہے یہ بات کہنا۔ وہی ایک خارج سے آتی ہے پیغمبر کی ذات پر۔ تو المنزل علی الرسول نازل کیا گیا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ پیغمبر کی اپنی کسی کیفیت کا بیان ہے، کفر کرتا ہے۔ کہ جبریل کا کلام ہے، کفر کرتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جو رسول کریم علیہ السلام پہ نازل ہوا۔ القرآن کلام اللہ المنزل علی الرسول۔ اگلی بات کیا ہے؟ المکتوب فی المصاحف، قرآن وہ ہے جو ہمارے پاس کتابی شکل میں لکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن کی تعریف ہے۔ قرآن وہ ہے جو ہمارے پاس کتابی شکل میں لکھا گیا ہے، جو ہر گھر میں پایا جاتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ سے مراد یہ ہے قرآن کا ایک نسخہ محفوظ ہے جو ہمارے امام کے پاس کسی غار میں ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، قرآن وہ ہے جسے دنیا قرآن کہتی ہے، اسے اللہ نے محفوظ کیا ہے، جو کتابی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک بندہ اپنے پاس سے کوئی کتاب لکھے، اپنے گھر میں رکھ لے، اپنے مریدوں کو دے دے کہ یہ قرآن ہے، تو یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ قرآن وہ ہے جو پوری دنیا میں کتابی شکل میں موجود ہے۔ اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ قرأت شاذہ قرآن نہیں ہے، قرأت شاذہ قرآن نہیں ہے۔ مثلا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اب خاتم النبیین کی ایک قرأت ہے ختم بہ النبیون، اور یہ قرأت ایکچولی تفسیر ہوتی ہے۔ ختم بہ النبیون، یہ ختم بہ النبیون قرآن نہیں ہے، قرآن وہ ہے جو ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے۔ المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ تھا۔ اور اگلا اس کا حصہ یہ ہے قرآن کی تعریف کا کہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو رسول کریم علیہ السلام پہ نازل ہوا، کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور نقل متواتر سے نقل کیا گیا ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ نقل متواتر کیا ہے؟ جسے اتنے بندے روایت کرتے ہیں کہ جس میں کسی کو کوئی کلام نہیں ہوتا۔ مثلا دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب اگر کوئی بندہ وہ جتنا بڑا بھی علامہ فہامہ ہو، نعبدو کو یعبدو پڑھ دے تو بچہ نہیں بولے گا کہ آپ نے غلط پڑھا ہے، نقل متواتر ہے نا جی۔ تو میرے بھائی یہ ہے قرآن کریم کی شرعی تعریف، جو قرآن و سنت کے علوم سے مستنبط کر کے یہ اس طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔
یہ ہو گیا جی لفظ قرآن. آگے آ جائیں. ٹاپک کیا تھا؟ قرآن کتاب ذکر. وہ بات ٹائم کافی ہو گیا, سارا کچھ تو نہیں ہو سکے گا, بہرحال میں ذرا سمیٹتا ہوں بات کو. دوسری چیز ہے کتاب. کتاب یہاں پر مکتوب کے معنی میں ہے, یعنی لکھی ہوئی چیز. یعنی کتاب کا معنی خط بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں پر یہ مکتوب کے معنی میں ہے. یعنی قرآن کتاب ہے. کیسی؟ الذکر, ذکر کی. ذکر کیا ہے؟ ذکر کیا چیز ہے؟ ذکر کا ہم عموماً یہ معنی کرتے ہیں نصیحت. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے. ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ من وجہ بات صحیح ہے, بات یہ بھی غلط نہیں ہے, لیکن یہ ان الفاظ میں جو وسعت ہے نا اس کو یہ نہیں سمیٹتا. ذکر کیا چیز ہے؟ ذکر کہتے ہیں کسی بھولی ہوئی چیز کو یاد دلانا. ذکر کیا ہے؟ کسی بھولی ہوئی چیز کو یاد دلانا. اور قرآن کریم کا ایک نام ہے الذکر. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ الحافظون. ہم نے ہی اس الذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایک اور مقام پر فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ تمام عالمین کے لیے ذکر تو یہ قرآن ہے. ذکر کیا ہے؟ یاد دہانی, کسی بھولی ہوئی چیز کو یاد دلانا. ذکرہم بأیام اللہ, انہیں اللہ کے خاص دن یاد دلایا کرو. اب قرآن کو کتاب ذکر کیوں کہا گیا؟ کیا اس کی وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو دعوت ہے یہ کوئی خارج سے ٹھونسی جانے والی چیز نہیں ہے کہ بندے پر ایک چیز ٹھونس دی گئی. مثلا دیکھیں نا, فرض کریں کہ ایک پرندہ ہے, اس کی نیچر ہے اس نے اڑنا ہے. اب کوئی بندہ اس کی تربیت کرے کہ یہ اڑے نہیں, اس کی نیچر کے خلاف جا رہا ہے. انسان جب اس دنیا میں آیا تو اللہ نے اسے گمراہی میں پیدا نہیں کیا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ بندہ گناہگار پیدا ہوتا ہے. اس کا کیا قصور ہے, وہ کیوں گناہگار پیدا ہو گیا؟ جو جرم اس نے کیا ہے نہیں اس کے سزا کیوں مل گئی؟ اسلام یہ کہتا ہے ما من مولود الا یولد علی الفطرہ. ہر بچہ جب آتا ہے نا اللہ اسے فطرت سلیمہ پہ پیدا کرتا ہے. پھر اس کا معاشرہ, اس کے والدین اسے یہودی, عیسائی, مشرک جو بھی بنا لیں. انسان جب دنیا میں آیا فطرت اسلام پہ آیا, فطرت سلیمہ پہ. پھر دنیا میں آ کر ماحول, معاشرہ, اس کی تعلیم و تربیت اسے اور طرف لے گئی. اب قرآن کتاب ذکر کیسے ہے کہ جب بندہ اپنی فطرت کو بھول گیا نا تو قرآن اسے اس کی فطرت یاد دلاتا ہے. قرآن اسے اس کی فطرت یاد دلاتا ہے. اور یاد رکھنا, جو چیز بندے کی فطرت میں نہ ہو, کوئی تعلیم و تربیت بندے میں وہ چیز پیدا نہیں کر سکتی جو اس کی فطرت میں نہ ہو. ایک بندہ ہوا میں اڑنا بھی نہیں جانتا, پانی میں تیرنا بھی نہیں جانتا, لیکن اگر وہ کوشش کرے گا اسے پانی میں تیرنا آ جائے گا, ہوا میں اڑنا نہیں آئے گا, کیونکہ اللہ نے یہ اس کی فطرت میں نہیں رکھا. قرآن کریم جو کچھ کہتا ہے اگر بندہ اپنی فطرت کو مسخ نہ کر لے تو یہ بندے کے لیے اتنا ہی پرکشش ہے, اس سے بھی زیادہ.
جتنا ایک بھوکا کھانے کی طرف لپکتا ہے یا پیاسا پانی کی طرف لپکتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، بندہ محبت تو اس سے کرتا ہے نا جس کو دیکھتا ہے، بندہ محبت تو اس سے کرتا ہے جس کو سنتا ہے، جس کو دیکھتا ہے۔ اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ نہ جانے اللہ کے کتنے بندے ہیں جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے کہ بندہ جس ذات کو دیکھا نہیں اس سے اتنی محبت کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کی محبت بندے کی فطرت میں ہے، اور قرآن کریم بندے کو اس کی فطرت یاد دلانے کے لیے آیا ہے۔ اب سامعین محترم دیکھیں نصیحت کیا ہے۔ نصیحت اس سے چھوٹے درجے کی ایک چیز ہے۔ یہ لفظ نکلا ہے نصح سے، نصح کا معنی ہوتا ہے خالص ہونا، خالص ہونا۔ سرکار نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین مخلص ہونے کا نام ہے، دین اخلاص کا نام ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اخلاص کیا ہے؟ ایک بندہ فرض کریں مشرک ہے، وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا مورتی کی پوجا تجھ سے مس نہیں ہونی چاہیے، اسے نصیحت تو کر رہا ہے نا، اس کی فطرت کو جگا نہیں رہا۔ بتوں کی پوجا اس کی فطرت میں نہیں ہے، نصیحت ہے، ذکر یاد دہانی نہیں ہے۔ قرآن کتاب ذکر ہے، یعنی بندہ اپنی فطرت کو جو بھول گیا، قرآن کریم اسے اس کی فطرت سلیمہ یاد دلاتا ہے۔ سامعین محترم اس آیت میں ایک اور لفظ ہے یسرنا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ۔ یہ یسرا کا معنی بھی آسان کرنا ہی نہیں ہوتا، یہ ہو جاتا ہے تیسیر، یسر آسانی کو کہتے ہیں، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر یہ اس معنی میں نہیں ہے۔ یسرا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بالکل کسی مقصد کے لیے تیار کر دینا۔ ایک بندے نے سفر پہ جانا ہے گھوڑے پر، اب جناب گھوڑے کو چارہ کھلا کے پانی پلا کے اوپر وہ سامان اس کی کاٹھی زین وغیرہ لگا دی، جب گھوڑا بالکل تیار ہو گیا اب کہیں گے یسر الفرسا، اس نے گھوڑے کو یسر کر دیا، تیسیر کر دیا، تیار کر دیا۔ اب آپ کو یہ آیت کا مطلب سمجھ آئے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے مکمل طور پر تیار کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ ذکر سے اس میں فاعل ہے، مدکر متذکر سے بنا ہے کوئی یاد دہانی کا طالب؟ ہے کوئی اپنے دل سے غفلت کے پردوں کو چاک کرنے کی طلب کرنے والا؟ ہم نے قرآن کو تیار کر دیا انسان کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے۔ ہے کوئی یاد دہانی کا طالب؟ ہے کوئی؟ یہ جو آیت ہے اس کا تکرار ہے، یہ سورہ القمر کی آیت ہے، اس کا تکرار ہے، یعنی اس کو بار بار پڑھا گیا ہے، بار بار آئی ہے۔ کبھی آپ نے غور فرمائیں کیوں؟ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں کی تباہی کا ذکر کیا کہ یہ قوم تھی، یہ دنیا کے نشے میں مگن ہو گئی،
اللہ کو بھول گئے، پھر ہم نے انہیں تباہ کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے جو دنیا کے نشے میں خدا کو بھولا بیٹھا ہو۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں نافرمانوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ قوم کم تولتی تھی، تباہ کر دی گئی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی مختلف قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، اور پھر یہ اس آیت کو لایا گیا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم میں ایک آسانی، اس کا اعجازی پہلو ضرور ہے، اعجازی پہلو ہے، یعنی جتنی آسانی سے قرآن کریم کو بچہ یاد کر لیتا ہے، لفظ بہ لفظ کسی کتاب کو یاد کرنا آسان نہیں ہوتا، قرآن کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے کند ذہنوں کے ذہن کھول دیتا ہے، یہ ایک الگ پہلو ہے۔ لیکن یہاں سے مراد ہے یاد دہانی۔ اب اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ دیکھیں، بندہ جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتا، اس کے کچھ نظریات بھٹک جاتے ہیں، تب وہ گناہ کرتا ہے، خیالات بگڑ جاتے ہیں، تب وہ گناہ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے لوگوں، زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے جو بھی چیز تمہارے راستے میں اللہ کی بندگی کی راہ میں رکاوٹ بنے گی، اس سے چھٹکارا کیسے پانا ہے ہم نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ یہاں بھی تمہارے قدم ڈگمگائیں، تم نے ہدایت کو کیسے پانا ہے ہم نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ قرآن کریم جو ہے نا، یہ کوئی گودام میں رکھی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ رہبر ہے، رہبر، یہ امام ہے، امام، یہ مقتدا ہے، مقتدا۔ گودام میں رکھی ہوئی چیز نہیں ہے کہ ایک پرزہ گودام میں رکھا ہے، کوئی گاہک آ گیا ہے تو نکال لو، ڈھونڈو کدھر ہے، کہ جناب دوست کا والد فوت ہو گیا، اب لے آؤ قرآن کو پڑھیں، دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ نہیں، بندہ زندگی میں یہاں بھی بھٹکے گا، قرآن اس کی رہنمائی کرے گا۔ یہ ہے کتاب ذکر۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، وقت ختم ہو گیا۔ بندہ جو ہے نا، دیکھیں، کامیابی کے لیے صرف اچھی نیت کا ہونا کافی نہیں ہوتا، جب تک صحیح راستہ اختیار نہ کیا جائے۔ اچھی نیت کا ہونا کافی نہیں ہوتا، جب تک صحیح راستہ اختیار نہ کیا جائے۔ اگر ایک مشرک پوری زندگی بتوں کی پوجا کرتا رہے، اپنے خیال میں بڑا مخلص ہے، بڑی محنت کرتا ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس کا راستہ غلط تھا۔ بندہ چاہتا تو ہے کہ یہ اپنے رب کو راضی کرے۔ کون بندہ چاہتا ہے جی کہ میں تباہ ہو جاؤں، میری آخرت تباہ ہو جائے، میرا خدا مجھ سے ناراض ہو جائے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ لیکن بندے کے جب خیالات بھٹک جاتے ہیں تو بندہ بھٹک جاتا ہے۔ اب بندے کی سوچ کیا ہے؟ بندے کی سوچ یہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی کو اچھا سے اچھا کرنا چاہیے، وہ حلال سے ہو جائے یا حرام سے ہو جائے، جیسے بھی ہو، مجھے اپنی زندگی کو پرامن بنانا ہے۔ قرآن کہتا ہے امن اللہ سے دوری اختیار کر کے نہیں ملتا، اللہ سے دوری اختیار کر کے امن نہیں ملتا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو بندہ میری یاد سے منہ موڑ لے گا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، ہم اس سے زندگی کی برکتیں چھین لیں گے۔ اولاد تو ہوگی لیکن سکون کا باعث نہیں ہوگی، دوست تو ہوں گے امن کا باعث نہیں ہوں گے۔ دینے والے نے دیا سب کچھ عجب انداز سے، سامنے دنیا پڑی ہے پر اٹھا سکتا نہیں۔ اگر اللہ کی یاد سے منہ موڑو گے، یہ ہے کتاب ذکر، تو
زندگی تنگ ہو جائے گی، سب کچھ ہوگا، اطمینان قلب نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، ٹینشن میں نیند نہیں آئے گی۔ وہ میں نے جس کے لیے ساری حدوں کو توڑ دیا، یہ آج اس نے کہا ہے کہ اپنی حد میں رہو۔ وہی دوست گریبان پکڑ لیں گے۔ ہم زندگی اس کی تنگ کر دیتے ہیں جو اللہ کی یاد سے منہ موڑتا ہے۔ پھر فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، کہے گا پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میری تو آنکھیں تھیں، میں تو دیکھتا تھا۔ اللہ فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، تیرے پاس میری آیات آئی تھیں، تو انہیں دیکھنے سے اندھا ہو گیا تھا، آج ہم نے تجھے اندھا کر کے اٹھا دیا ہے۔ تو کتاب ذکر یہ کہتی ہے کہ زندگی کا اطمینان اللہ سے دوری میں نہیں ہے، اللہ کا قرب پانے میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کسی بھی چیز کو لے آئیں جس میں بندہ بھٹکتا ہے، مال، اولاد، منصب، قرآن ایک ایک چیز کو گن کے بیان کر دیتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے اگر انہیں اللہ کی بندگی کا راستہ نہیں دکھاؤ گے۔ سامعین محترم، تو زندگی کے قدم میں، زندگی کے سفر میں جو بھی چیز بندے کو غافل کرتی ہے، قرآن مجید اس کا پردہ چاک کرنے کے لیے اللہ نے مکمل طور پہ قرآن میں اس کا سامان کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نعمت قرآن کی قدردانی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن